أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اور پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی یہ سعادت نصیب فرمائی. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے. حج کی فرضیت کے لیے تو ویسے مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب مال پر حج ہوتا ہے، لیکن مال کے بعد بھی توفیق الہی جب تک شامل حل نہیں ہوتی وہاں تک آدمی حج نہیں کر پاتا ہے. اللہ ہی کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی، اسی کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں ایک رکن ہے حج. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا. جتنے احکام ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، پہلے وہ احکام آئے اور سب سے آخر میں جو حکم آیا ہے وہ حج کا حکم ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کا بھی اسلام کے بعد ایک ہی حج ہوا. جاہلیت میں پہلے حج ہوا کرتے تھے، اور وہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے. آپ کی حج سے واپسی ہوئی مدینہ منورہ ذی الحجہ میں، شاید 14 ذی الحجہ کو آپ واپس ہو گئے تھے یہاں سے، اور ذی الحجہ کے بعد محرم، سفر اور 12 ربیع الاول. محرم، سفر اور تقریباً 3 مہینے ہوتے ہیں. آپ کا حج ہوا، حج کے بعد واپسی ہوئی، اور اسی سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. سب سے اخیر میں حضور علیہ السلام نے خود بھی حج کیا، اور آپ کا یہ حج جو ہے وہ بہت ہی یادگار سفر ہے. اسلامی تاریخ میں بہت ہی یادگار سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج. آپ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 لوگوں نے حج کیا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حج بھی سکھایا، اور حج کے علاوہ بہت ساری وصیتیں، نصیحتیں کی، کیونکہ وہ آپ کا آخری وقت آئی. عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے جاتے وصیتیں، نصیحتیں کرتے جاتے ہیں. دنیا سے جاتے ہوئے اکثر لوگ وصیت نصیحت کرتے ہیں بچوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو. اپنے مال میں دیندار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں تو ایسی وصیتیں کرتے ہیں. دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کی لائن کرتے ہیں. حضور علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء والمرسلین تھے اور رحمت للعالمین تھے، آپ کی عمر تو کم رہی، 63 سال، لیکن آپ کو ذمہ داری بہت بڑی دی گئی تھی. بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کے ذمہ، لیکن آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، قیامت تک آنے والوں کی آپ پر ذمہ داری بہت بڑی تھی. تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اسی لیے کسی حج کا جو خطبہ ہے عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں،
خطبے میں آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پورا ہونے کا اقرار لیا صحابہ سے. الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی تم تک، دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کیا آپ نے پہنچا دیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا ہے. جو امانت، دین کی امانت آپ کے پاس تھی، وہ امانت آپ نے پہنچائی اور پورے حق کے ساتھ پہنچائی، اس میں کمی نہیں کی. اور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی اور نصیحت. پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا اس بات پر، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے کام پورا کر دیا، کیونکہ آپ کو ایک کام دے کر بھیجا گیا تھا. نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تھی آپ پر، اور آپ کو اس ذمہ داری کا بہت بوجھ تھا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی کے 2-4 بچے ہوتے ہیں تو اس کو بوجھ ہوتا ہے بچوں کا، کہ بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کو کاروبار پہ لگانا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں. آدمی کو ایک بوجھ ہوتا ہے. اور کوئی ذمہ داری آدمی کے ذمہ ہوتی ہے تو ذمہ داری کا، جب آدمی کو ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ ہوتا ہے، اور جس کو ذمہ داری پوری نہیں کرنی تو اس کو کیا بوجھ ہوتا ہے؟ جس کو ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہے تو اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوتا، سوتا پڑا رہتا ہے، کام کرنا ہی نہیں اس کو. لیکن جس کو ذمہ داری پوری کرنی ہے اس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، مجھے کام کرنا ہے، میرے ذمہ ایک ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری کا آپ پر ایک بوجھ تھا جو آپ نے تقریباً 23 سال تک اس کو نبھایا برابر. مکے میں آپ کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی اس وقت آپ کے ذمہ داری ڈالی گئی اور آپ کو حکم دیا گیا ایھا المدثر قم فانذر، اور آگے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو رسالت کا حق ادا کرنا ہے. تو آپ مسلسل اسی فکر میں رہے ہر وقت، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. صحابہ سے اقرار لیا، اللہ کو گواہ بنا دیا کہ اللہ تو گواہ رہنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ذمہ داری دی، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم میں سے جو آدمی ایک بات بھی جانتا ہے وہ آگے پہنچائے. ہر ایک کی ذمہ کر دیا. اور جو حاضرین تھے ان کو غائبین کے لیے ذمہ دار بنایا. الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، کہ سنو جو حاضر اور موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، موجود ہیں، ان کے ذمے کو بعد والوں تک پہنچا، اس لیے کہ آپ کا کام قیامت تک ہے. آپ کی نبوت اور رسالت کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے چلایا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ چلتا ہوا آیا، اور امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ نے خود فرمایا لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو جھوٹا ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ، اور آپ نے کہا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ہی کچھ دنوں میں ہی مسیلمہ ابن کذاب نے دعویٰ کیا تھا. بنو حنیفہ کا ایک آدمی تھا مسیلمہ ابن کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ اس وقت کیا تھا. پھر ایسے ہی وقتاً فوقتاً ایسے لوگ آتے رہے
جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، لیکن آپ نے اسی وقت بتا دیا تھا اپنی امت کو کہ اب کوئی نبی آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو قیامت تک اب نبوت چلے گی حضرت امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ، اور آپ کا دین ہی قابل قبول دین رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کلام پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، کہاں سے چلا؟ اسلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان آدمی جو مسلمان تھے، وہاں سے اسلام چلا دنیا میں. پھر ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے اور ہر جگہ آئے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر قوم میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا مختلف زمانوں میں. حضور علیہ السلام پر اس امر کی، اس بات کی تکمیل کر دی، مکمل کر دیا دین کو، اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. دین ایک بہت بڑی نعمت ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا. یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. یہ کس کا پسندیدہ ہے؟ یہ اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے. اب قیامت تک جو دین چلے گا وہ یہی ہے. اس دین میں سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلی بنیاد ہے ایمان، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. سارے نبیوں نے اسی کی دعوت دی کہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، بیماری اور شفا کا مالک، وہی ایک اللہ ہے جو رب العالمین ہے. روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، خالی دنیا کا نہیں. جتنے بھی جہان ہیں وہی جانتا ہے کتنے. نئی نئی تحقیق آتی ہے نا، سمندر میں مخلوق ہے، آسمان پر ہے، زمین میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے. تو لوگ بعد میں اب جا رہے ہیں دھیرے 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 اللہ کے دیے ہوئے علم کے سہارے سے. کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. سارے جہانوں کا وہ مالک ہے، سارے جہان کی ملک اسی کی ہے. اور رب ہے. رب کہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا. رب یعنی جتنی جس لائن کی ضرورت ہے. بہت سی ضرورتیں ہماری وہ ہیں جس کو ہم بھی نہیں جانتے، اور ان ضرورتوں کے لیے ہماری کوئی کوشش بھی نہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں. ان ضرورتوں کو وہی جانتا ہے، وہی پوری کرتا ہے. کچھ ضرورتیں وہ ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو پورا جسم کا نظام چل رہا ہے، اس جسم کے اندر کے نظام میں ہماری کتنی ضرورتیں کسی کو پتا ہے؟ دماغ کو کیا ضرورت ہے، آنکھوں کے اندر کیا ضرورت ہے، ناک کو سونگنے کی طاقت بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے، کان کو سننے کی طاقت بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، چمڑی کو، بالوں کو، کھال کو، پھیپھڑے کو، گردوں کو، آنتوں کو، کلیجے کو، کسی کو پتا ہے؟ اگر یہ سارا کام اللہ پاک ہمارے ذمہ کرتا، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت تم روزانہ بناؤ، کانوں میں سننے کی طاقت روزانہ بناؤ، پیروں میں چلنے کی طاقت روزانہ بناؤ، دماغ میں سوچنے کی طاقت روزانہ بناؤ، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بناؤ، بالوں میں اگنے کی طاقت بناؤ، دل میں دھڑکنے کی طاقت بناؤ، پھیپھڑے کلیجے کا جو کام ہے اس کی طاقت اندر تم پیدا کرو.
روزانہ کوئی صبح اٹھتا تو نظر نہ آتا، کسی کو سنائی نہ دیتا، چل نہیں پاتا، کوئی دیکھ نہ سکتا، یہ بھول گیا، کوئی وہ بھول جاتا، کوئی یہ بھول جاتا، ارے ہوتا نہیں ہوتا، اور اتنا سارے کام میں ہمارے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے، وہ بھی کم پڑتے. وہ تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہم تو چند لقمے کھا لیتے ہیں سبب کے طور پر، اور اندر پیٹ میں جا کر ان لقموں سے خدا ان سارے جسم کے اعضاء کو طاقت بخشتا ہے. وہ اللہ ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے. سارے ڈاکٹر مل کر کسی ایک آدمی کی آنکھ کی روشنی اگر ختم ہو جاتی وہ واپس نہیں کر سکتے. لاکھوں کروڑوں کی دوائیاں بھی وہ نہیں کر سکتے. وہ رب ہے. اس رب کو پہچاننا یہ پہلا کام ہے ہمارا، کہ اس رب کو پہچاننا. اس کے دربار میں آئے ہیں تو یہاں آ کر تو وہ اللہ ہمیں اچھی طرح سے اس اللہ کی اچھی پہچان مل جاتی، اس اللہ کی پہچان مل جائے، جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں جو رب العالمین ہے. یہ حضور علیہ السلام کا پہلا پیغام ہے، اور سارے نبیوں کا یہی پہلا پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. توحید کی بات کی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ذات ہے، کہ اسی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور اسی اللہ کو ہم کرتا دھرتا سمجھیں گے کہ وہی سب کچھ کر رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی. ایسے جتنے کام ہو رہے ہیں سارے کاموں کو اللہ ہی کر رہا ہے، اس کے پیچھے اسی کی طاقت ہے اور کوئی نہیں. سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی حاجتیں ضرورتیں اللہ سے پوری کروائی. حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ اٹک گیا، دنیا میں اللہ نے بھیجا. حضرت حوا اور حضرت آدم مشہور قصہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان، مولانا ہندوستان سری لنکا میں، حضرت حوا یہاں تھی. یہ عرفات جو ہے وہ ان کی جمع ہونے کی جگہ ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جدہ میں تھی وہ، ان کو وہاں اتارا، اور آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ سری لنکا میں. دونوں کو الگ کر دیا. پھر انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کی ان الفاظ سے. تو پھر اللہ پاک نے ان کی ملاقات کہاں کروائی؟ عرفات میں. تو وہاں ملاقات ہو گئی، اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ پھنسا. فرعون جیسی زبردست طاقت ان کے مقابلے میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند بنو اسرائیل تھے، نہتے تھے، کمزور تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ نے مسئلہ حل کیا. اللہ نے مسئلہ یہی کہا موسیٰ ان معی ربی سیہدین. کیا کہا؟ کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. کون ہے میرے ساتھ؟ اللہ. ان معی ربی سیہدین، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا. تو اللہ نے راستہ نکال دیا. یونس علیہ السلام کا مسئلہ ہوا، مچھلی نے ان کو نگل دیا. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے وہ. قرآن شریف میں ان کا قصہ ہے. یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، نہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھا انہوں نے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تجھے تیرے، سبحانک، اور تیری ذات پاک ہے، اور میں خطا کار ہوں. معافی مانگ لی، اللہ نے مسئلہ حل کر دی. یہ انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اسی اللہ سے مانگیں، اسی اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اور دوسری بات ہوتی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہبر بنا کر بھیجا. بھائی ویڈیو مت کرو، یہ مناسب نہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے رہبر بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا. جب بھی جو نبی آئے وہ اپنی امت کے لیے رہبر تھے اور ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہمارے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر بھیجا.
24 گھنٹے کی زندگی کے لیے ہمیں نمونہ بنا کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے مقتدا ہیں، امام ہیں. آپ کے پیچھے پیچھے زندگی گزارتے. جیسے نماز میں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے ہیں تو، اور قاعدے میں جاتے تو. جوان آدمی بھی ایسا کرتا ہے، بوڑھا بھی ایسا کرتا ہے، معذور بھی یہی کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا میں نہیں کر سکتا. امام صاحب رکوع میں تو رکوع میں جاتا. چاہے کوئی آدمی فوراً نہیں جا سکتا تو دھیرے دھیرے جاتا ہے، لیکن ہر آدمی ان کے پیچھے ہے. ایسے ہماری زندگی کے امام، ہماری پوری زندگی کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری پوری زندگی آپ کے طریقے پر ہو، یہ آپ کا پیغام تھا. وہ پیغام یہیں سے شروع ہوا، مکہ سے. صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے عمومی خطاب کیا، عمومی دعوت دی آپ نے. انفرادی طور پر پہلے دعوت دی آپ نے لوگوں، پھر حکم آیا اللہ کی طرف سے اب سب کو بلاؤ، عام دعوت دو. تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور دعوت دی بھائی فلاں قبیلہ آ جاؤ، بنو ہاشم آ جاؤ، بنو فلاں ہو، بنو عبد مناف آ جاؤ، بنو فلاں آ جاؤ، اور سب کو جمع کیا پہاڑی کے نیچے آپ اوپر دیکھیں. اور ان سے پہلے عہد لیا آپ نے کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آپ پر حملہ آور ہیں تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ضرور مانیں گے، آپ سچے ہیں، آپ صادق الامین ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو تسلیم کر دیں. لیکن چونکہ وہ صدیوں سے جو زندگی گزار رہے تھے اس میں اللہ کے غیر کی طرف متوجہ تھے. اور تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے گھر میں، جو توحید کا مرکز ہے. وہاں حضور علیہ السلام کی بات ان کو پسند نہیں آئی، عجیب بات لگی ہے. ان هذا لشيء عجاب اجعل الآلهة إلها واحدا. اور آپ کے سگے چچا نے ہی سب سے پہلا آپ پر اعتراض کیا اور کہا تب اللہ کا یا محمد لہذا جماعتنا نعوذ باللہ، تیرا ناس ہو کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا، ایسا سنانے کے لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ. آپ کی بات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اور اس دن سے آپ پر حالات شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ سچی بات کہہ رہے تھے. اور یہی دنیا کا دستور ہے، جو سچ بولے گا اس کو جھیلنا پڑے گا. سب سے بڑا سچ دنیا کا توحید ہے. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرتا کرتا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند سورج کا مالک ہے، ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی ایک اللہ ہے. اور خود اللہ کی دعوت یہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوائے دوسرا کوئی اللہ نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، جس اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا ہے. کچھ نہیں تھا، عدم تھا، کچھ نہیں تھا. یہ 94 میدان تھا پہلے. بہت سے لوگ آتے بھائی ہم آئے تھے عزیزیہ میں 25 سال پہلے، کچھ بھی نہیں تھا، اور ابھی تو دیکھو کتنی ساری بلڈنگیں بن گئی. ایسا کہتے ہیں لوگ، پرانے لوگ کہتے ہیں شہروں میں دیکھو یہ فلاں ایریا پورا ہم یہاں میدان تھا کھیلتے تھے. اب وہاں کچھ نہیں تھا وہاں، لیکن زمین تو تھی. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان پیدا کیے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے یعنی تو ایک کے اوپر ایک 7 آسمان پیدا کیے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين. آپ کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا، اللہ کی بناوٹ ہے. کس کی بناوٹ ہے؟ یہاں ہو جائے میڈ فلاں میڈ یعنی فلاں جگہ کی ہے تو مضبوط آئٹم ہے. یہ جاپان نے بنایا ہے، یہ امریکہ نے بنایا ہے، کوریا نے بنایا ہے، جاپان نے بنایا ہے. تو اس کے
اوپر اس کا لیول ہوتا ہے کتنا مضبوط. یہ میل کس کا ہے؟ پورا عالم اللہ کا ہے، جس میں کوئی فرق نہیں. اور پھر اللہ دعوت کرا کہ دیکھو، برابر دھیان سے دیکھو، غور سے دیکھو. ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو. جیسے اس نے آسمان کو اٹھایا ہے، نہ اس کا کوئی ستون ہے کوئی ستون. اتنی سی بلڈنگ میں کتنی دیواریں ہیں، تو اس کا کوئی ستون نہیں. کوئی بھی چیز ہو اس کو ادھر کرنے کے لیے یا تو اس کو اٹکایا جاتا ہے یا لٹکایا جاتا ہے. نیچے سے اس کو اٹکاتے ہیں ستون پر، دیواروں پر، یا اوپر سے اس کو لٹکاتے ہیں، اوپر سے پکڑتے ہیں اور لٹکا دیتے اس کو. تو یہ آسمان نہ اٹکایا ہے نہ لٹکایا ہے، تو پھر کیسے قائم ہے آسمان؟ کیسے قائم ہے وہ؟ اللہ کی قدرت سے قائم ہو. یہ ایک نشانی ہے بہت بڑی اللہ کی قدرت کی. آسمان بہت بڑی نشانی ہے، زمین ایک بہت بڑی نشانی اللہ کی قدرت. آپ لوگوں نے بچپن میں سب نے پڑھا ہوگا سائنس کہ 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ، یہی پڑھا تھا سب نے کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین ہے. آپ کسی برتن میں پانی بھر دو اور پھر اس میں 3 حصے پانی چھوڑ کر 1 حصے میں مٹی ڈالو، وہ رہے گی مٹی؟ وہ مٹی رہے گی؟ گل مل جائے گی، اندر کیچڑ ہو جائے گی. لیکن یہ زمین اپنی جگہ قائم ہے. بلکہ بعض جزیرے جو ہیں سمندر کے بیچ میں، یہاں 10 کلومیٹر سمندر ہے، یہاں 5 کلومیٹر سمندر ہے، ادھر 2 کلومیٹر سمندر ہے، ادھر 4 کلومیٹر سمندر ہے، اور بیچ میں 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کا جزیرہ ہے. ادھر انڈونیشیا میں، ادھر مالدیپ کے جو جزیرے، ہزاروں جزیرے، پانی کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. ان جزیروں کو کس نے اٹکایا ہے؟ وہ اللہ نے اٹکایا ہے. تو اس لیے یہ پہلی دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کی. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام نے کون ہے؟ یہی کہا ہے، کیا ضرورت پڑی ایسے کرتا ہے، اس کو راکے چلا جائے بنگلہ دیشی. تو یہ پہلی دعوت ہے نبیوں جو یہی سے چلی. یہ مرکز ہے ہدایت کا، بیت اللہ. ابھی ہم یہاں پر ہیں، بہت بڑی جگہ ہے، معمولی نہ سمجھے. یہاں سارے نبیوں نے طواف کیا. لوگ یہاں جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، جس کا کچھ پتا نہیں. جو سب سے بڑی زیارت گئے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. یہاں سارے نبیوں نے طواف کیا. پہاڑوں پر گھومتے کہ یہاں کوئی چلا ہوگا، کوئی صحابی آئے ہوں گے. وہ بعض جگہ یعنی فکس ہے کہ ہیں ہی، جیسے غار ہرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے آتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن یہ تو ایسی جگہ ہیں جو یعنی کیا کہیں گے، جس پر اجماع ہے، منسوخ جگہ ہے کہ وہاں سارے نبیوں نے طواف کیا. صفا مروہ پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قائم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور اس کے بعد جتنے نبیوں نے حج کیا ہوگا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی، صحابہ نے کی، سارے اولیاء نے، سارے بزرگوں نے وہاں صحیح کی ہے. اور بیت اللہ میں سب نے نمازیں پڑھی ہیں. انبیاء نے، سارے نبیوں نے، صحابہ نے، اور سارے ولیوں نے نماز پڑھی. وہاں سب سے زیادہ مبارک جگہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ابھی نماز نہ پڑھے، خالی بیٹھا بیٹھا زیارت کرے تو ثواب ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں کی جو دن باقی ہے اس کو قیمتی بناؤ، اور اس جگہ سے ہم سبق لے کر جائے توحید کا، ایمان کا، اللہ کو پہچان کر جائیں. کیسی وہ ذات ہے جس نے اس جگہ کو آباد کیا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہاں سے تھوڑا نکل کر جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا اس جگہ جا کر ٹھہرے، اور جو دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اس دعا میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ایسی جگہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، یعنی بنجر زمین. یہاں نہ دانا ہے نہ پانی، زمزم بھی نہیں تھا. زمزم بعد میں آیا، جب انہوں نے چھوڑا اس وقت زمزم نہیں تھا. تو ایسی جگہ تھی وہ، اللہ نے اس کو آباد کیا. اور اب دنیا بھر سے لوگ شوق سے اور ذوق سے آتے ہیں یہاں. پیدل بھی آتے ہیں، سواریوں میں بھی آتے ہیں، اور جہازوں میں بھی آتے ہیں، اور ٹرینوں میں بھی آ رہے ہیں. آج کل تو سیاروں میں بھی آ رہے ہیں، بسوں میں بھی آ رہے ہیں.
اور عرب سے بھی آ رہے ہیں، عجم سے بھی آ رہے ہیں. یہ مرکز ہے ہدایت. تو یہاں سے ہمیں ایک تو ہدایت لے کر جانا ہے. کیا لے کر جانا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ہم روزانہ سوال کرتے ہیں اللہ. ایک آدمی روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نیک سال ہے، چاند جیسا بیٹا دے. 15 سال کی عمر سے دعا کر رہا ہے، 60 سال کا ہو گیا، لیکن شادی نہیں کرتا. اس کو ملے گا بیٹا؟ بولو نا بھائی. ہمارا حال بھی ویسا ہی ہے. روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن شادی کرتے؟ بولو نا بھائی. ہدایت لینے کے لیے جو اسباب اختیار کرتے نہیں. ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ کہ آدمی ہدایت کے راستے کا مسافر تو بنے، اس کو ہدایت ملے گی. اور پھر آگے بڑھے. ہدایت کیا ہے؟ وہ زندگی جو نبیوں کی زندگی تھی، جو صدیقین اور صالحین اور شہداء کی زندگی تھی، وہ ہدایت والی زندگی تھی. اس راستے پر آدمی چلنا شروع کرے، ہدایت کے راستے پر، نبیوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر، صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلنا شروع کرے اور ہدایت حاصل کرنے کی مشق کرے، تو پھر اللہ اسے ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اس میں ان کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور غضب کے اسباب کیا تھے؟ کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے غضب مغضوب علیہم ہوئے. یہ غضب کے اسباب کیا ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. انہوں نے یہ کیا کہ پورے دین پر نہیں آئے، وہ پورے دین پر نہیں آئے، جتنا اچھا لگا لے لیا، باقی چھوڑ دیا. تو پھر وہ اسباب بنا ان کے ذلت کا اور ان کی دنیا میں خستہ حالی کا اور اللہ کے غضب نازل ہونے کا سبب ہوا. اور ولا الضالین، کہ وہ گمراہ ہو گئے اپنے راستے سے. انہوں نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا، ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت کا راستہ چھوڑ دیا نصارا نے. اور وہ عہد بھول گئے جو اللہ سے کیا تھا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. جو عہد بھول گئے جو اللہ سے کیا تھا. کلمہ پڑھ کے ہم نے بھی کوئی عہد کیا ہے اللہ سے. اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اسی پر ایمان لائیں گے. اور محمد الرسول اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم حضور والی مبارک زندگی اختیار کریں گے. یہ عہد کیا ہے ہم نے کہ آپ والی زندگی پر چلیں گے، آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، سب کچھ حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہوگا. یہ عہد کیا ہے ہم نے. اور یہ بات یہیں سے چلی. اس وقت یہاں پہنچایا اللہ نے، حج کروایا ہے، بہت سی سعادتیں دی ہیں. ایک مضبوط نیت کے ساتھ اللہ سے یہاں ایمان کامل کا سوال کریں گے کہ اللہ ہم کو ایمان کمال والا ایمان دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ایمان دے، اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اس کا عہد کریں. پہلے اگر بھولے ہیں دوبارہ دوہرائیں گے، اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں گے، دوبارہ یاد دلائیں گے، سہوانا یاد دلائیں گے کہ ہمیں حضور والے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہے. خالی سفر سے پورا نہیں کر دینا، بلکہ یہ عہد کر کے یہاں سے عہد لے کر جانا ہے کہ اب زندگی جو ہے اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں. حضور علیہ السلام نے ہجرت کی یہاں سے مدینہ تو اسی فکر کے لیے کی. مکہ تو آپ کا وطن تھا اور مکہ کے لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے. اگر ان کے ساتھ ان کے جیسے بن کر رہتے تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی. بلکہ آپ اپنی عبادت کرتے تھے، وہاں تک بھی کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ اپنی عبادت اطاعت کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے. یہ دو کام پہلے سے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، مقروضوں کی. جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ایک دم سے لوگ دشمن بن گئے. پھر بھی آپ 13 سال رہے ان کے درمیان، سمجھاتے رہے، لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے، ایذا پہنچاتے رہے، آپ ان کو سمجھاتے رہے، کہتے رہے، بات کرتے رہے، اللہ کے حکم سناتے رہے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا. بہت تھوڑے لوگ تھے، باقی عمومی ماحول نہیں بنا.
پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے یہاں سے، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ حج میں جب آپ آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ میں سن ہجری 8 میں مکے والوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، انہوں نے دشمنی کی تھی، لیکن جب آپ کو اللہ نے فتح دی تو فتح کے بعد آپ نے لوگوں کو معاف کیا۔ کیا کیا؟ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 13 سال جنہوں نے یہاں تکلیف پہنچائی، یہ تقریباً 7-7.5 سال مدینہ منورہ جا کر بھی چین سے نہیں بیٹھنا دیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20-21 سال تقریباً ہوئے۔ اتنے سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے، جھیل رہے تھے، انہوں نے گالیاں دی، پاگل کہا، مجنون کہا، آپ کو بیوقوف کہا، آپ پر پتہ نہیں کیسے کیسے الزام لگائے اور آپ کی ذات کو بھی تکلیف پہنچائی، احد میں آپ کو سخت زخمی کر دیا، آپ کی بیٹی کو برچھا مارا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا۔ یہ ساری تکلیفیں دینے والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنٹرول آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف۔ آج کسی کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ تو مروہ پر کچھ انصار نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ قریش کے ساتھ دیکھ کر آپس میں ایسی باتیں کی کہ اب لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ جائیں گے، واپس مدینہ نہیں آئیں گے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کچھ لڑکے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لڑکے ایسی بات کر رہے ہیں کہ اب مکے میں رہ جائیں، کیونکہ مکہ آپ کا وطن تھا، آپ کا گھر تھا، آپ کا خاندان تھا، وہ تو مجبوراً آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کا حکم بھی آیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نے جو قربانی دی تھی دین کے لیے اور آپ کے لیے، ان کی قدر کی اور ان سے کہا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا کس کے ساتھ ہے؟ انصار کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے آڑے وقت میں کم ساتھ دیا تھا، جب آپ کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا۔ یہ جو جمرات سے نکلتے ہیں اپنے جمرات، چھوٹا، درمیانی اور پھر بڑا والا، وہ جو جمرے اخبار سے باہر نکلتے ہیں تو داہنے ہاتھ پر ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے بغیر چھت کی، دور سے بھی نظر آتی، پرانی عمارت ہے، وہ چھت نہیں اس کو مسجد عقبہ کہتے ہیں، جہاں انصار کی بیعت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ ہے۔ وہ پہلے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، جب یہ نئی جمرات بنے تو وہ پہاڑ انہوں نے وہاں سے ہٹایا تو وہ جگہ باہر آ گیا، دور سے نظر آتی، اس جگہ پر انہوں نے بیعت کی تھی، انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مینا میں جو لوگ آتے تھے ان کے پاس جا کر نصرت کا اور ٹھکانہ دینے کا مطالبہ کرتے تھے لوگوں سے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے خاطر۔ دیکھو آپ کو کتنی فکر ہے اپنی ذمہ داری پورا کرنے۔ آپ کہہ رہے من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولو الجنہ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا؟ کیونکہ مکے میں تو لوگ پریشان کر رہے تھے آپ۔ پھر طائف گئے آپ، طائف میں بھی وہی بات ہوئی، آپ مینا میں پھر لوگوں سے تو انصار وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے وقت میں ساتھ دیا، جب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ جب انہوں نے لے جانے کا وعدہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں تھے مینا میں، انہوں نے انصار سے کہا دیکھو سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ تم معاملہ کرو، ان کو تم مدینہ لے جاؤ گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا اور سب مل کر تم سے جنگ کریں گے، ہمت ہے تمہارے اندر؟ تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے؟ مجھے ہاں وہ صحیح کہہ رہے، وہ صحیح کہہ رہے ایسا ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ بات ختم ہو، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نہیں، بات ختم ہو۔ تو وہ وعدہ کیا وہاں پر، پھر وہ گئے اور دوسرے سال پھر اور لوگ آئے اور انہوں نے ماحول تیار کیا، مصعب بن عمیر یہاں سے گئے، 1 سال وہ رہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور آپ کا استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر پورا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو پھر اللہ پاک نے مدینہ کو مرکز ہدایت بنا دیا اور مدینہ والوں کو انصار بنا دیا، دین کے مددگار۔ ہاں،
ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ انصار جو نا میرا اندر کا کپڑا ہے، میرے اندر کے کپڑے کے مان جو قریب ہوتا ہے اندر کا کپڑا. اور ایک سفر کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلكت الانصار شعبا ووادیا لسلكت شعب الانصار ووادی الانصار. اگر کچھ لوگ ایک راستے پر جا رہے ہوں اور مدینہ کے لوگ انصار دوسرے راستے سے جا رہے ہوں تو میں وہ راستہ لوں گا جس راستے پر مدینہ والے ان کی فضیلت بیان کی کہ انہوں نے نصرت کی دی. دعا دی اللہ نے اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کی مغفرت رکھو، ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کی بھی مغفرت، ولی اولاد الانصار ان کے اولاد کی بھی مغفرت، ولی جیران الانصار ان کے پڑوسیوں کی بھی مغفرت، ولی عبید الانصار ان کے غلاموں میں بھی مغفرت. یہ بہت بڑا شرف. اس وقت ہم یہ شرف لے سکتے ہیں کہ ہم بھی انصار بن جائیں. کیا بن جائیں؟ ان کے جیسے تو نہیں بن سکیں گے، وہ تو صحابہ بنے. نصرت کے ساتھ ساتھ ان کو صحابیت کا شرف ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت اور نصرت کا ان کو موقع ملا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گا. تو ہم آپ کے دین کی مدد کی نیت کر لیں. ایک تو اللہ کی عبادت اطاعت کی نیت کریں گے کہ جب تک زندہ رہیں گے کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت. اور جب تک زندہ رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کی نصرت کریں گے. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس نیت سے زندگی میں دنیا میں زندگی گزاریں گے کہ ہم حضور کے دین کے مددگار ہیں. اور یہ اللہ نے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو ہم دین کے مددگار ہیں، جہاں بھی رہیں گے دین کی مدد کریں گے. ہاں یہ دین دنیا میں کیسے زندہ؟ پہلی چیز تو اگر اپنی زندگی میں دین داخل کریں گے، حضور کے طریقے پر زندگی گزارے. یہاں سے یہ نیت بنا اور دعا مانگ کر اللہ سے مہر لگوا کے جائیں. دعا مانگ کر اللہ سے قبول کروا کے جائیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں قبول کر لیں، ہماری مدد کر دے. یہاں سے قبول کروا کے جائیں. قبولیت کی جگہ ہے. ابھی حج کیا ہے تازہ تازہ، گناہوں سے معافی کافی ہوئی ہے، اللہ نے معاف کیا. اب آگے کی زندگی میں اچھی نیتیں کر لیں. یہ نہ ہو کہ حج سے واپسی کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائے وہاں جا کر جیسے پہلے تھے، بلکہ اب زندگی بدلی ہوئی ہو، یقین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، ہر لائن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ہر لائن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. آگے آپ لوگ مدینہ منورہ جائیں گے، حضور کے دیار میں. جہاں کی یہ تاریخ میں نے آپ کو سنائی مختصر کہ مدینہ والوں نے کیا کیا ہے. اس کا نام مدینہ ہے. مدینہ کس کا نام ہے؟ جو جن لوگوں نے دین کی مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، اور وہاں قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا. اکثر احکام اسلام وہاں نازل ہوئے، اکثر احکام وہاں نازل ہوئے. ایسی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی ان جذبات کے ساتھ جاؤ، ان فکروں کے ساتھ جاؤ. کھانے پینے کی فکر نہ ہو، بلڈنگ کے انتظام اور سہولت کی فکر نہ ہو. اگر شوق و ذوق ہے تو آدمی بھوکا رہ کر دن گزارتا ہے. بادشاہ کے بیٹے کو اگر تعلق ہو گیا کسی غریب کی بچی سے تو اس کو محل میں مزہ آئے گا کہ جھونپڑے میں مزہ آئے گا؟ بولو نا بھائی، تو اس کو محل میں مزہ نہیں آئے گا. اگر حضور سے تعلق ہے تو وہاں جیسا بھی جھونپڑا بھی مل گیا آدمی اس کو پسند کر کے میں سیکھیں حضور کے دیار میں. وہاں اگر باسی روٹی بھی مل گئی تو آدمی عقیدت سے سر پہ اٹھائے گا اور پھر اس کو کھائے گا. باسی روٹی مل گئی تو بھی آدمی کھائے گا، شوق سے کھائے گا اس کو. اور اگر وہ تعلق اور محبت حضور سے نہیں تو تازے کھانے میں بھی آدمی کو کچھ نظر آئے گا، اور وہاں کی ایسی بلڈنگ میں بھی آدمی کو کچھ کمی نظر آئے گی، وہ اس میں یہ نہیں ہے اس میں. اس لیے ان فکروں کے ساتھ وہاں حاضر ہونا کہ وہاں سے ہمیں وہ فکر لے کر آنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، صحابہ والی فکر. جو ان کے اوپر جو فکر غالب تھی وہ دین کی فکر تھی، ان کے جذبات وہ تھے، ان کی فکر یہ تھی. تو اس فکر کو وہاں جا کر حاصل کرنا ہے، اس فکر کو اوڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات کو اس وقت پڑھیں اور سنیں.
اس وقت کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاکرہ کریں، آپ کی سیرت کا، آپ کے واقعات کا، صحابہ کے واقعات ہیں، اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، جس سے 10 رحمتیں پڑھنے والے پر فوراً نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور آپ کے واقعات کو آپ تازہ کریں، آپ کی باتیں کریں تاکہ ذوق شوق پیدا ہو، اور وہاں کا قیام اچھا گزرے، وہاں کا قیام جو ہے اچھا گزرے، آپ سے محبت کے ساتھ وہاں اہتمام کریں، اور اس نیت سے حاضری دیں کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کا موقع مل رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے بڑی نیت ہماری ہوگی۔ پھر مسجد کی بھی نیت کرنے ساتھ کہ مسجد نبوی ہے جس کی نماز کی فضیلت بھی ہے، حضور صاحب نے مسجد کی زیارت کے لیے بھی اجازت دی ہے، تو مسجد کی بھی نیت کر لیں، اور براہ راست سلام کرنے کا موقع ہے تو براہ راست جواب بھی ملے گا، کہیں سے بھی ہم سلام بھیج رہے ہیں تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، لیکن یہاں ہمیں موقع ملے گا کہ براہ راست سلام پیش کریں، تو ادب احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسے بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کیسے ادب سے جائیں، تو وہاں تماشا نہ کریں، ادب احترام سے جائیں، موبائل نہ چلائے وہاں پر، کیسے جرأت کرتا ہے آدمی کہ وہاں آدمی موبائل چالو کر کے گھر میں بات کر رہا ہے، ان کو دکھا رہا ہے، یہاں تو آدمی ادب کے ساتھ رہے، احترام کے ساتھ رہے، خوشوں کے ساتھ ہوں، ڈرتا ہوا جا رہا ہوں کہ گناہوں کی زندگی گزاری، ایک بغیر گاڑی والا آدمی کسی بزرگ کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا کہ حضرت کے سامنے گاڑی کے بغیر رہ جاتا، اتنے سارے گناہ کر کے ہم آئے ہیں تو شرماتے ہوئے جائیں گے، حیا کریں گے وہاں، اس لیے توبہ استغفار کر کے جائیں گے، توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کی درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر دیں، وہاں تماشا نہ کریں بلکہ ادب احترام کے ساتھ جائیں، اور جتنا موقع رہے وہاں پر جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس ماحول میں قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، وہاں وہ برکتیں ہیں، وحی کی برکات ہے وہاں، تو وہاں کوشش کریں جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے ختم کر دیں، نہیں آتا تو وہ سیکھیں، وہی جگہ ہے جہاں سے قرآن کے سکھانے کے حلقے شروع ہوئے، وہ مسجد نبوی ہے، تو وہاں سے اچھی نیت سے سیکھنا شروع کریں، اللہ برکت کر دے گا اسے، جن کو آتا ہے پڑھنا وہ تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، ادب سے وقار سے مسجد میں بیٹھے باتیں نہ کریں، اور زیادہ وقت گزارے وہاں، آرام کے وقت میں آرام کر لیں، کھانے کے وقت کھانا کھا لیں، زیادہ وقت مسجد میں حرم میں گزارے وہاں، اور وہاں بھی ایک دوسروں کو دعوت دیں، حضور علیہ السلام کے کاموں میں سے تعلیم اور تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، ایسے دعوت ہے، آپ نے دعوت دی، آپ کو دنیا بھر کے لوگ ملتے ہیں، انفرادی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں، اجتماعی دعوت کے لیے مسائل ہوتے ہیں، سب جگہ نہیں دے سکتے، اس طرح نہیں بیٹھ سکتے سب جگہ، لیکن انفرادی طور پر کوئی آدمی ہمارے پاس ہے، دعا سلام مجھے خیر خیریت ہوئی، تعلق تعارف ہوا، پانی ہمارے پاس ہم پیش کر لیا، کوئی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز کو پیش کی، ذرا سا بیٹھ گئے تو 5 منٹ 10 منٹ تعارف کریں، بات کریں، دین پر چلنے کی، دین کی دعوت کی نیت کرا لو اس یہ نصرت کا یہ کام ہے، نصرت میں یہ کام ہے کہ لوگوں کو متوجہ کریں ہم دین کی، دین کے مددگار، کونو انصار اللہ، یعنی انصار دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، سب جگہ سے دین کو پانی پہنچائیں گے کہ لوگ عبادت کرنے والے بنے، لوگ قرآن سیکھنے والے بنے، لوگ زندگی صحیح کرنے والے بنے، حضور والی مبارک زندگی گزارنے والے بنے، تو ہر لائن سے ہم دعوت دیں، اس لیے جہاں آپ کا قیام ہو جن بلڈنگوں میں وہاں پر جو ہے تھوڑی دیر فضائی کی تعلیم کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں پڑھیں، سنیں، سناویں، تاکہ ہمارا بھی ایمان عمل تازہ رہے، اور ہم سنیں گے تو کچھ ہمارے پاس ہوگا، دوسروں کو سنا سکیں گے، اپنے عمل کر سکیں گے وقت پر، اور ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم کسی کو دے سکیں گے، تو اس لیے اس کے لیے یکسو رہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے تعلیم میں شرکت کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، اور باجماعت مسجد میں ہی وہاں تو نماز ادا کریں، یہاں تو حرم دور ہوتا ہے اور مسجدوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے، تو اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے بلڈنگوں میں بھی نماز قائم کر لیتے تاکہ اطمینان کے ساتھ باجماعت نمازیں ہو، لیکن وہاں پر تو کوشش یہ کریں کیونکہ وہاں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی یہاں ہوتی، آرام سے جگہ مل جاتی ہے، تھوڑے جلدی پہنچ جائے، اہتمام کے ساتھ جتنے 8 9 10 دن کا موقع ہے اتنی نمازیں باجماعت ادا کریں۔
اور درود شریف کی کثرت کرے، تلاوت کرے، دعوت دے، اور وہاں بھی دعا کرے اللہ سے. یہ ہمارا حج کا سفر جو ہے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. اور پھر واپس جا کر جو ہے جیسا میں نے عرض کیا، جو پہلے کر رہے تھے برے کام جتنے تھے، گناہ جتنے تھے، اس کو چھوڑ دینا. نمازیں اگر باقی ہیں تو اس کی قضا کرنے کی نیت کر کے شروع کر دے. پیچھے نمازیں باقی ہمارے ذمہ میں قرضہ ہے، وہ عرفات میں بھی معاف نہیں ہوا کیونکہ وہ تو قرضہ ہے. جو قرضہ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے. جن کی زکاتیں باقی ہیں پہلے سے، وہ اس کی نیت کرے ابھی کہ بھائی جا کر حساب کریں گے 10-20 سال کا، 25 سال کا جو ہمارا باقی ہے. علماء سے ملیں گے اور کس طرح اس کا نظام بنانا ہے تو اس کو پوچھیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اپنی زکات ادا کر دیں گے. ایسے حقوق کے واجبہ ہیں، بیوی بچوں کے حق میں کمی ہوئی، والدین کا حق ہے، بھائی بہنوں کا ہے، یا میراث کا کوئی ہمارے ذمہ نکلتا، بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتے داروں کا ہے، تو اس کی یہاں سے نیت کر کے اپنے حج کی نیت کی. جو میاں بیوی آئے 8-10 لاکھ روپے خرچہ کیا، ارے کیا نہیں کیا، تو اتنا خرچہ اللہ نے کروایا، تو اس طرح کا کوئی حق اگر ہمارے ذمہ ہے تو نیت کر کہ ہم جا کر ادا کر دیں. کسی سے کہنے سننے میں کچھ 19-20 ہوئی ہے تو جا کر معافی مانگیں. چھوٹے باپ کے بن جائے. کیسے بن جائیں؟ ارے بولو نا بھائی، چھوٹے باپ کے بننے میں زیادہ فائدہ ہے. چھوٹے باپ کے بن جائے گا. یہ ناک جو ہے نا، ناک ایک مرتبہ کٹوا دیں. ناک کو ایک بار بولو نا بھائی، ورنہ وہ زندگی میں پریشان کرتی. ارے کرتی نہیں کرتی. تو چھوٹے باپ کے بن جائے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. واپس جا کر جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ. آپ حاجی بن کے جا رہے تو خالی نام میں لکھنے کے حاجی نہیں ہوں گے. کیسے؟ پہلے بغیر حاجی کے نام لکھتے تو حاجی کے ساتھ تھے. حاجی یعنی کیسا اللہ کا بندہ اور حضور کا نمائندہ. اللہ کا بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ کریں گے انشاءاللہ. اور جا کر فوراً جو ہے نیت کرے کہ انشاءاللہ کہ مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں جو ہے پہلی فرصت میں راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنا سیکھیں گے انشاءاللہ. سیکھو گے انشاءاللہ. اس کے لیے 4 مہینے لگواتے ہیں. اس کے لیے کتنے مہینے لگواتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہیں. کہ ہم ایمان سیکھیں، نماز سیکھیں، علم سیکھیں، اخلاق سیکھیں، اور ذکر سیکھیں، خدمت سیکھیں، اور آخرت کی فکر پیدا ہو. اس کے لیے اگر 4 مہینے لگانے پڑے تو زیادہ ہے. بولو نا بھائی، کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ جانے کے بعد 6 مہینے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے بعد 4 مہینے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. لگاؤ گے انشاءاللہ. اور وہاں تک آپ کی مسجدوں میں جو مقام پر کام ہو رہا ہے، روزانہ تعلیم ہے، مشورہ ہے، گشت ہے، اس میں شرکت کرو گے انشاءاللہ. اور اپنی بستیوں میں جماعتیں آتی ہیں، باہر سے جماعت آتی ہیں، ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ رہیں، تعلیم میں، گشتوں میں ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں میں روزانہ تعلیم کریں. اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، فضائل سناویں، نماز کے، روزے کے، ذکر و تلاوت کے، عبادت کے، خدمت کے، صحابہ کے واقعات سناویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان کو سنائیں گے تو ان کے بھی وہی جذبات بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے اندر بھی دین آئے گا اور ہماری اولاد بھی دیندار بنے گی.